باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کا فرمان ہے کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا، جو فرقان نازل کیا، جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، تاکہ لوگ جمعون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کے لیے بشیر و نذیر بن جائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک دفعہ زندگی میں پھر موقع عطا کیا کہ ماہ رمضان کے مومن مقدس مہینے سے استفادہ کرتے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بندے کا کام ارادہ کرنا ہے، اللہ کا کام توفیق عطا کرنا ہے، لہذا اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق سلب ہو جائے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سال آئے کوئی زیادہ کی طرح اس سال بھی اہتمام کیا گیا ہے، 3 دن آئیں لہذا ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ جس قدر وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی قرآن مجید بھی پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ و تفسیر بھی بیان کی جائے گی، پھر آپ کے سوالوں کا جواب بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے نبی بھیجے بچابر مشہور 1,24,000 نبی بھیجے، جن کا کام بشارت بھی تھا، نذارت بھی تھا، برے کام کرنے والوں کو جہنم سے ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب و عقاب سے متنبع کرتے تھے اور بشارت دیتے اہل ایمان کو، نیکوکاروں کو اللہ کے حساب کی بشارت بھی دیتے تھے۔ لہذا پیغمبر اکرم کے بارے میں ہم اقرار کرتے ہیں ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعۃ۔ اللہ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خالق اکبر نے حسنین کے نانے کو، عبداللہ اور آمنہ کے لال کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اچھے لوگوں کو اللہ کے ثواب بے حساب کی بشارت دیں اور نافرمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے کہ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں تھا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔
خالق اکبر فرماتا ہے میں نے ربی رسول بھیج کر لوگوں پر حجت تمام کر دی تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ عذر نہ پیش کر سکے مجھے پتہ نہیں تھا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے لہذا شیطان برائی کا حکم دیتا ہے رحمان اچھائی کا حکم دیتا ہے بندہ دو رائے پر کھڑا ہے اگر چاہے تو رحمان کا حکم مان کے جنت الفردوس کی جاگیر کا پٹا حاصل کر سکتا ہے اگر چاہے تو شیطان کا حکم مان کر جہنم میں بھی جا سکتا ہے اللہ تعالی جبر نہیں کرتا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ تعالیٰ نیکی کرائے تو بندہ جزا کا مستحق نہیں رہتا اگر اللہ تعالیٰ بندے سے برائی کرائی تو بندہ سزا کا حقدار نہیں رہتا لہذا بندہ آزاد ہے نیکی کرنے میں اور بھلائی کرنے میں برائی کرنے میں اللہ نے نیکوکاروں کو اختیار دیا ہے بدکاروں کو بھی اختیار دیا ہے اگر نیکی کرے گا جنت الفردوس میں جائے گا اگر برائی کرے گا جہنم میں آگ میں جلتا رہے گا لہذا اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے ہے پڑھنے کے لیے ہے سمجھانے کے لیے ہے بتلانے کے لیے ہے اللہ کی شان یہ ہے ہماری زبان عربی نہیں ہماری زبان مادری پنجابی ہے کسی کی اردو ہے کسی کی پشتو ہے کسی کی انگلش ہے لہذا اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہیں تو اور بھی پڑھنا پڑتی ہے لیکن ہر آدمی عربی نہیں پڑھ سکتا لہذا مختلف زبانوں میں قرآن کے تراجم کیے گئے ہیں انگلش میں بھی ہیں فارسی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں پنجابی میں بھی ہیں لہذا ضرورت ہے کہ جہاں اور کتابوں کا مطالعہ کیا جائے مطالعے میں اولیت حیثیت جو ہے اللہ کے قرآن کو دی جائے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ناول پڑھتے ہیں تاریخیں پڑھتے ہیں افسانے پڑھتے ہیں وہاں یاد یاد پڑھتے ہیں اگر نہیں پڑھتے تو اللہ کو قرآن نہیں پڑھتے جو پڑھتے ہیں ان کو ترجمہ نہیں معلوم ہوتا اور ترجمہ معلوم ہو جائے عمل کرنے کا طریقہ نہیں آتا لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد و آل محمد کا فرمان ضروری ہے لہذا قرآن کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں لہذا قرآن کے ساتھ مفسرین قرآن آل محمد کا فرمان بھی پڑھنا پڑتا ہے اگر فرمان سمجھ نہ آئے ان کا عمل و کردار دیکھنا پڑتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خصوصی فضیلت ہے کہ قرآن ناطق نظر آتے ہیں الحمد علیہ سے لے کر والناس کی سین تک جو قرآن میں مکتوبی شکل میں لکھا ہوا نظر آتا ہے حیدر قرار کے کردار میں روش میں رفتار میں لیل میں نہار میں بولتا ہوا قرآن نظر آتا ہے اللہ فرماتا ہے سچ بولو سچ بولنا سیکھنا ہو
حیدر قرار کے فرمان کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹوں سے بچو، جھوٹ سے بچنا دیکھنا ہو، قرار کے عمل و کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، نماز کس طرح پڑھتی ہے؟ حیدر قرار کی نماز کو دیکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ جس ادا کرنی ہے، حیدر قرار کے عمل و سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے زناکاری سے بچو، امانت میں خیانت کرنے سے بچو، وعدے بھی وفا کرو، امانت کو ادا کرو، لہذا دیکھنا ہو امانت کو ادا کس طرح کیا جاتا ہے، وعدے کی وفا کس طرح کی جاتی ہے، تو حیدر قرار کردار کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ لہذا جناب امیر نے عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کے قرآن پر عمل کرنا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ لہذا ضرورت ہے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں آل محمد کے ولایت کا دامن ہو، ادھر قرآن پڑھتے جائیں، ادھر آل محمد کا فرمان پڑھتے جائیں، کردار پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندے کا حشر نشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا۔ جہاں امام جائے گا اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ حیدر قرار نے ضمانت دی ہے، ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن پکڑو، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن پکڑو، جا کے میرے آیا بن جاؤ۔ علی ولی ہیں امیر المومنین، علی ولی ہیں امام المتقین۔ جب مومن بن جاؤ گے میری رعایا بن جاؤ گے، جب متقی بن جاؤ گے میرے غلام بن جاؤ گے۔ میں علی ابن ابی طالب وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ لہذا ضمانت دے تو جنت کی ضمانت دینا اللہ کا کام ہے، جو خالق جنت ہے، مالک کو کام ہے جو مالک جنت ہیں۔ خالق اللہ ہے، مالک محمد و آل محمد ہیں۔ ادھر ذاکر بھی ضمانت دیتے ہیں، ادھر مولوی بھی ضمانت دیتے ہیں، ادھر معلم حج بھی ضمانت دیتے ہیں، ادھر خدام بھی ضمانت دیتے ہیں۔ جن کو پتہ اپنی ذات کا علم نہیں وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، دوسروں کو کیسے جنت میں ضمانت دے سکتے ہیں؟ آسان عطا کی جائے تو پیسے کے بیٹے نظر آتے ہیں، پیسے زیادہ مل جائیں جو جنت بھی دیتے ہیں، جنت میں پہنچا بھی دیتے ہیں، اور اگر پیسے تھوڑے ملیں تو جہنم میں داخل دیتے ہیں۔ جن کو فراڈ بازی ہے، لہذا جن کو اپنے نجات کا یقین نہیں دوسروں کو کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ لہذا جنت کی ضمانت دے تو محمد و آل محمد دے سکتے ہیں، جو جاگیر جنت کے مالک ہیں، یا خالق ضمانت دے سکتا ہے جو جنت کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بندوں کا پالک بھی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔
لہذا ضروری ہے آدمی مطالعہ کرے صبح کے نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا ظہرین کی نماز کے بعد ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، ایک پارہ پڑھے، آدھا پڑھ سکتا ہے، آدھا پڑھے، ایک پاؤ پڑھ سکتا ہے، پاؤ پڑھے، ایک رکوع پڑھ سکتا ہے، ہمیشہ ایک رکوع کا مطالعہ کرے، ساترہ بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، آل محمد کا کردار بھی پڑھے، رفتار بھی پڑھے، گفتار بھی پڑھے، ریل و نہار بھی پڑھے، تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے۔ قرآن ختم ہوگا، بعد میں پہلے اپنی اصلاح ہو جائے گی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، رفع بھی ٹھیک ہو جائے گی، رفتار بھی ٹھیک ہو جائے گی، گفتار بھی ٹھیک ہو جائے گی، رفتار بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لہذا مومن وہ ہے جو زبان سے کہہ دے، عمل کر کے دکھا دے، جس کا قول اور ہو اور فعل اور ہو، وہ منافق ہوتا ہے، مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسروں سے کہے سچ بولو، سچ بولنا واجب ہے، آپ جھوٹ تو بولتا ہو، امانت کی خیانت کرنا حرام ہے، دوسروں کی خیانت کاری سے روکتا ہو، آپ امانت میں خیانت کرتا ہو، وہ دو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جیسا کہ سٹیج بنانے والے کثرت کے ساتھ منافق نظر آتے ہیں، دوسروں کو حکم دیتے ہیں اور دیتے ہیں، آپ عمل کرتے ہیں تو اور عمل کرتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات منہ سے کہتے ہیں کیوں ہو جو اب عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا جو بات چیز آئے اس پر ضروری ہے عمل درآمد بھی کیا جائے، اچھے کام کا حکم دیا جائے تو اچھا کام کر دیا جائے، برے کام سے روکا جائے تو سے خود بھی اجتناب کیا جائے۔ لہذا یہ جائز نہیں ہے کہ قول اور ہو فعل اور ہو، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن وہ ہے جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا بھی ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا بھی ہے۔ لہذا مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب جس دن ہمارا قول و فعل ایک ہو جائے گا ہم مومن کامل بن جائیں گے، اہل در قرار کے رعایا بن جائیں گے۔ جب تک وہ کلمات بے تبندن کریں گے حیدر قرار غلام بن جائیں گے، اور محضر قرار نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن جہاں آپ جاؤں گا جو میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ ان تمیزوں کے بعد خالق اکبر حج کا ذکر کرتا ہے۔ حج عبادات میں سے عظیم المرتبہ عبادت ہے، اس کے بارے میں ہر بندے پر واجب نہیں ہوتا، مستطیع حضرات پر واجب ہوتا ہے۔ مستطیع کسے کہتے ہیں؟ صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں جس کے پاس آمد و خرچ کا خرچہ بھی ہو، آپ
تک اہل عیال کو اہل عیال کا خرچہ بھی رکھتا ہو، راستہ بھی کھولا ہو، اور جو کاروبار کوئی نہ ہو، صحت بھی سلامتی بھی عمر کو اس حصے میں نہ پہنچ جائے کہ سفر کرنے کے قابل نہ ہو، کہ بیمار نہ ہو، لہذا بوڑھا آدمی نہ ہو، جان ہو یا سفر کرنے کے قابل ہو، اس پر حج بیت اللہ ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں جو بندہ حج کرتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، لہذا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، بندہ جنت میں جانے کا روادار بن جاتا ہے اور جہنم سے دامن بچانے کا سزاوار بن جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو حج نہ کرے خالق کائنات اس کو کافر کہتا ہے، فمن کافر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حج واجب ہو جائے، بندہ کافر بن جائے، حج بیت اللہ برجا نہ آئے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، لیکن حج نہ کرنے والے کی اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی، کافر بن جائے گا۔ لہذا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ان کا فرمان ملا یوزر الفقی میں الشیخ صدور نے لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں جس بندے پر حج واجب ہو جائے اور ٹال مٹول کرتے رہے، اس سال کروں گا، اگلے سال کروں گا، اگلے سال کروں گا، اگلے سال کروں گا، حتیٰ کہ مر جائے، حج کی ادا کرنے کی سعادت عطا نہ کر سکے، فرمایا لَجَمُوتُنَّ عَلَىٰ غَيْرِ دِینِ، پیغمبر اسلام کے دین پر نہیں مرتا، یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرتا ہے یا مجوسی ہو کر مرتا ہے، مسلمان مور کر مرنے کے لیے واجب ادا کرنا پڑے گا، اتنا واجب ہے، اتنا عام ہے کہ اس کے بغیر اسلام ثابت نہیں ہو سکتا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے وسطی حضرات پر حج بیت اللہ ادا کرنا واجب ہے۔ ومن کافر، جو کافر ہو جائے، حج بیت اللہ واجب ہونے کے بعد ادا نہ کرے، خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ اللہ رہے گا، رسول رسول رہے گا، امام امام رہے گا، لیکن اس حج نہ کرنے والے کی اسلام کی کشتی غرق ہو جائے گی، کافر بن جائے گا۔ مسلمان بن کر مرنے کے لیے قیامت کے دن مسلمان معشور ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے حج بیت اللہ اگر واجب ہو جائے اس کا ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ لہذا حج بیت اللہ کرے گا، اپنے اسلام پکا کرے گا، حج بیت اللہ واجب ہو جائے، جو ادا نہیں کرے گا کافر ہو کر مرے گا۔ ان 10 آیتوں میں حج کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں، مسائل بیان کیے گئے ہیں۔
حج کے آسام کام کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے اقسام بھی حج بھی بیان ہوں گے، ان کا خلاصہ اعمال کا وہ بھی امان کیا جائے گا۔ پرسوں تک انشاءاللہ حج کے مسائل مکمل ہو جائیں گی۔ آج اتنا کافی ہے، اس کے بعد آپ کا کام سوال کرنا ہے۔ میرا فرض ہے آپ کے سوالوں کے جواب پیش کروں محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، یہ حجت خدا کی شان ہے۔ جب سائل سوال کرے، ما کان کے بارے میں کرے، ما یکون کے بارے میں کرے، سوال کرنے والا آسمان سے تعلق رکھتا ہو یا زمین سے تعلق رکھتا ہو، حجت خدا وہ ہوتا ہے جو کسی سائل کے جواب میں یہ نہ کہے مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا۔ لہذا یہ حجت خدا کی شان ہے، ان کی شان دوسرے حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا کام یہ ہے، اگر جواب معلوم ہوا تو اللہ کے فرمان کے مطابق جواب پڑھ دوں گا، اگر جواب نہ ہوتا ہوا تو اللہ کا قرآن پڑھ کے محمد و آل محمد کا فرمان پڑھ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے کہ روزہ کے دوران منہ خشک ہو رہا ہو تو بار بار کلی کی جا سکتی ہے؟ جی، روزہ کے دوران منہ خشک ہو رہا ہو تو بار بار کلی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں، اندر پانی نہ جائے، منہ کار کرنے کے لیے کلی کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ قبلہ، روزہ کے دوران خوشبو کا لگانا کیسا ہے؟ خوشبو لگا سکتی ہے، محرم کے لیے آرام ہے خوشبو لگانا۔ روزے کے ساتھ خوشبو لانا لگانا نور و نور سے مزاج ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ دار سے بدبو آ رہی ہو، لوگ دبور بھاگ رہے ہوں۔ خوشبو لگانا سنت انبیاء ہے، سنت ائمہ ہدیٰ ہے۔ ہر حالت میں نماز پڑھتے وقت، جماعت کراتے وقت خوشبو لانا سنت عامہ ہدیٰ ہے۔ جی قبلہ، ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ جب میں صبح اٹھا ہوں تو سحری کا وقت باقی تھا اور بے خیالی میں سحری کرتے کرتے ٹائم گزر گیا، بلکہ 40 منٹ اوپر ہو گئے، لہذا اس میں روزے کی کیا حیثیت ہوگی؟ روزہ تمام کرے دیدن قضا بھی کر دے، غفلت کی ہے، حالانکہ ہوشیاری نظام رہنا چاہیے، وقت کے اندر کھانا پینا چاہیے، وقت ختم ہو جائے، کھانا بھی آرام ہے، پینا بھی آرام ہے، اس نے غفلت کی ہے، لہذا روزہ تمام ہی کرے، اس کی قضا بھی کرے تاکہ یقین برات ذمہ ہو جائے۔ جی قبلہ، کیا ہماری فقہ جعفریہ میں داڑھی واجب ہے؟ اس کی قرآن یا حدیث میں کیا حکم ہے؟ میرا رسالہ موجود ہے، حرمت رشتہ دار کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بالا کتاب اللہ کے قائل نہیں۔ پیغمبر اسلام 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، فرمایا دینی تعارف فیکم الثقلین کتاب اللہ و اشتراط تعالی
کے جا رہا ہوں، جا کر ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن پکڑو گو، دوسرے ہاتھ میں میرے بیت کا دامن تھاموں گے، قیامت کو مارائین ہوگے، ان کے ساتھ ان قرآن و حدیث آل محمد کے ساتھ اتنا دائرہ تعلق ہے کہ جب تک روز قیامت میرے پاس اکٹھے حاضر نہیں ہو جائیں گے، نہ قرآن آل محمد سے الگ ہوگا، آل محمد قرآن سے علیحدہ ہوں گے۔ لہذا جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے وہ بھی ہو جاتا ہے، جو محمد و آل محمد کے فرمان سے ثابت ہو جائے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے رسالے میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہیں اور محمد و آل محمد کی روایتیں بھی لکھی ہیں، علماء کا اجماع بھی بیان کیا ہے، علماء اہل سجدوں کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھانا اتنی مقدار میں کہ منہ پر داڑھی نظر آئے یہ فعل واجب ہے۔ منڈوانا یا 4 زیرو پھروانا جو غسرے کی بڑے بہن ہے، یہ حال بالاتفاق حرام ہے، اسے دامن بچانا واجب ہے۔ لہذا داڑھی کے بارے میں کوئی علماء بے اختلاف نہیں، داڑھی واجب بھی ہے، داڑھی حرام بھی ہے، داڑھی مستحب بھی ہے، داڑھی مکروہ بھی ہے۔ اتنی مقدار رکھنا کہ منہ پر داڑھی نظر آئے یہ واجب ہے، اس کو چٹ کرانا فعل حرام ہے۔ قبضہ پر رکھنا یہ سنت محمد و آل محمد ہے، اس سے آگے بڑھ جائے، ناپ سے باتیں کرنے لگ جائے تو قرات آ جاتی ہے۔ لہذا احکام متضادہ کا مجموعہ ہے، داڑھی واجب بھی ہے، حرام بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ تفصیل اس کی جمع وہ ہے جو بیان کر دیا ہے۔ جی قبلہ، مکمل کالے لباس میں نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ جی مکمل کالے لباس میں نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ نماز مغروب ہوتی ہے، ثواب باطل نہیں ہوتی، ثواب گھٹ جاتا ہے۔ ثواب مکمل حاصل کرنے کے لیے کالا لباس آبا ہو جو پیچھے پڑی ہے، یا ایک بڑی پگڑی باندھی ہو، سیاہ رنگی ہو تو وہ حرج نہیں ہے۔ باقی کپڑے کالے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ثواب گھٹ جاتا ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ قبلہ، قرآن پاک آج کل موسم قرآن پاک ہے، موسم بہار کا آ جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں، اس میں قرآن پاک جو بندہ پورا مکمل ختم کر کے ائمہ دہار کو کی ارواح کو ہدیہ کرتا ہے اور ایسے کہتے ہیں کہ اس سے جو ثواب ملے وہ ہمارے مرحومین کی روح کو پہنچے، کیا ایسا عقیدہ رکھنا یہ کہنا درست ہے؟ یہ آل محمد کا یہ خیال ہے، گاڑی ہو جاتا ہے، جب بڑے آدمی کو ہدیہ کیا جاتا ہے جواب میں زیادہ دیتے ہیں، لہذا آل محمد کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ نماز پڑھی ہے یا قرآن ختم کیا ہے، اس کا ثواب فلانے کی روح کو پہنچا دے۔ براہ راست رہنا صحیح ہے، یہ کڑے کر دینا، یہ عجیب اختیار کرنا، یا ماں پہلے ماں محمد والے محمد کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، جو حاصل توبہ فلانے کی روح کو
کروں گا اس کا ذکر محمد والے محمد کے کلام میں کہیں نہیں آئے۔ لہذا محمد والے محمد علیہ السلام فرماتے ہیں والدین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو یا کوئی خیر کا جام دو، قرآن ختم کرو، اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ فلانے عمل کا ثواب فلانے گروہ کو پہنچا دے، یا ہزارہ پہنچا دیتا ہے، یا آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگنا مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بحق محمد و آل محمد کو درجات بلند فرمائے بجائے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ درگیہ مانا گڑھتا ہے کہ پہلے ثواب جان کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے، پھر حاصل ہدیہ کا ثواب فلانے کی روح کو بخشا جائے۔ یہ من گڑھاتا ہے، سیاسی مسئلہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جزاک اللہ جی۔ قبلہ ایک آدمی کو کچھ رقم کی ضرورت ہے اور دوسرا اس کو رقم دے کر اس کا مکان گروی رکھ لیتا ہے، جب تک کہ وہ اس کی رقم واپس نہ کرے اس وقت تک اس کے مکان میں خود رہ سکتا ہے، کرایہ بھی نہیں دیتا۔ حرام ہے، فعل حرام ہے، فاجر ہے، اس کا فرض ہے اگر مکان گروی رکھتا ہے اس کو جو اور بیان میں کرایہ ہے اس ادا کرتا جائے یا قرضے سے منا قرضہ جائے۔ جب قرضہ ختم ہو جائے مکان واگزار کر دیا جائے۔ لہذا قرضہ مال رکھنا، مفت قرآن مکان میں رہنا، کرایہ ادا نہ کرنا فعل حرام ہے۔ ایسا آدمی فاجر ہے، شیعان حیدر قرار کا اعلان کا روادار نہیں ہے۔ قبلہ روزہ کی حالت میں اپنے پاس سے کوئی حدیث بیان کر دینا بنا کے یا سنی سنائی جس کی مستند اس کے پاس کوئی نہ ہو۔ محمد والے محمد پر جھوٹ بول جائے، جھوٹ بولنا فعل حرام ہے۔ جھوٹے آدمی پر خدا نے لعنت کی ہے، قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر خداوند عالم لعنت بھیجتا ہے۔ لیکن اگر محمد والے محمد پر جھوٹ بولا جائے، منع گڑھا حدیث بیان کی جائے، پیغمبر اکرم نے فرمایا یا مولا علی نے فرمایا یا امام حسن موجزبہ نے فرمایا، جبکہ من گڑھا تو ہو حدیث روزہ باطل ہو جاتا ہے، قضا بھی کرنا پڑتی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ جو 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں قضا کے علاوہ، یہ 60 آدمی کو کھانا پلانا پڑتا ہے۔ لہذا آل محمد پر جھوٹ بولنا روزے کو باطل قرار دیتا ہے اور قضا بھی واجب ہو جاتی ہے، کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور ایسا آدمی فاسق بھی بن جاتا ہے، فاجر بھی بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بھی بن جاتا ہے۔ قبلہ وضو کے لیے سر سے تیل کو مکمل ختم کرنا ضروری ہے یا کچھ مقدار ہو تو مسح ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ رگڑا جائے رومال کے ساتھ تاکہ ترابت پانی مسح کرے تو بالوں پر چپنے پر اثر ہو جائے۔ لہذا کتنا کافی ہے، رگڑنا کافی ہے، صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ قبلہ
دو آدمی آپس میں شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ 60% اور 40% پر منافع طے کر لیتے ہیں، لیکن جو بندہ کاروبار چلا رہا ہو، سنبھال رہا ہو، وہ 60%، اور جس نے باقی انویسٹ کی ہے وہ خود کاروبار میں خود نہیں بیٹھتا، وہ 40% لیتا ہے۔ کیا یہ آپس میں ان کا معاملہ ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر عمل کرنے والا دو آدمی کے پیسے برابر ہیں، ایک آدمی صرف پیسے دیتا ہے، دوسرا کاروبار کرتا ہے، کاروبار کرنے والا اپنی محنت مزدوری لے سکتا ہے، اس کے برابر نہیں زیادہ لے سکتا ہے، اتنا طے ہو جائے جائز ہے۔ قبلہ اگر کسی مسجد میں سود کے پیسے سے لے کر کوئی بندہ صفحے ڈال دے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ بندے نے سود کے پیسے سے لے کر صفحے مسجد میں ڈلوائی ہیں، اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز پڑھنا حرام ہے، اس کو دور کرنا واجب ہے۔ اگر پتہ نہ ہو تو پھر جائز ہے مسلمان کے عمل کو صحت پر معمول کرنا چاہیے، لیکن اور آپ کے اگر یقین ہو جائے سود کی رقم سے یہ زمین خریدے گئے ہیں، ان کا مسجد میں رکھنا اور نماز پڑھنا حق پہلے حرام ہے، ان کو دفع کر دینا چاہیے، پیر پھینک دینا چاہیے یا واپس کر دینی چاہیے۔ قبلہ روزہ کی حالت میں خضاب لگانا جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں، مہندی بھی لگا جا سکتی ہے، خضاب بھی لگا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو بھی لگا جا۔ قبلہ آج کل گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں نماز جمعہ کی نماز کچھ ٹائم 1 بجے سے اوپر اگر ہو جائے تو کیا وہ اول وقت میں شمار ہوگا نماز جمعہ؟ آج کل کوشش کرنی چاہیے 1 بجے تک نماز مکمل ہو جائے، تقریر تھوڑی کرنی چاہیے، عمل پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے، وضو کرتے کرتے غسل کرتے کرتے نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، لہذا فرضوں میں 1 بجے سے پہلے ختم ہونا چاہیے، گرمیوں میں 1 بجے تک ختم ہونا چاہیے، اگر جو 4 منٹ پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ کیا عقد متع اپنی اردو زبان میں پڑھا جا سکتا ہے جو اس کے لیے عربی کا صیغہ پڑھنا دونوں کے لیے ضروری ہے؟ اپنی زبان میں بھی نقد نکاح یا متع پڑھا جا سکتا ہے، جماعوں کی مقرر کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، طلاق میں شرط ہے 2 عادل گواہ موجود ہوں، صیغہ طلاق عربی میں جاری کیا جائے، نکاح میں عربی شرط نہیں ہے، متع میں بھی عربی شرط نہیں ہے، اپنی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے، اس سے مطلب واضح ہو جائے کہ جاب لڑکی کی طرف سے قبول لڑکے طرف سے حق مہر بھی مقرر ہو، مدت بھی مقرر ہو، بشرطے کہ لڑکی آزاد ہو، باقرہ نہ ہو، والد موجود ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ متع ہو سکتا ہے۔ جی قبلہ یہ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ بازار میں جاتے ہیں اور جاتے ہوئے نامحرم خواتین پر نظر پڑ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اتفاقاً نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، عورت کی مرد پر پڑ جائے اور مرد کی عورت پر پڑ جائے، لیکن بار بار نکاح کرنا
اس کے خد و خال کا پر غور کرنا، آنکھ کیسی ہے، ابو کیسے ہیں، ہیرے کی ڈول کیسی ہے، یہ فعل حرام ہے۔ قبلہ نماز انسان شروع کرتا ہے اور پہلی رکعت میں سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ انا انزلنا پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ آدھی پڑھ کے کہتا ہے کہ اوہ میں بھول گیا ہوں، میں نے سورۃ قل هو اللہ احد پڑھنی تھی، تو دوبارہ وہ شروع کر دیتا ہے۔ جائز ہے کیا ایسا، نماز ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو سورت پڑھی جائے اگر بھول کر دوسری سورت کر دے تب تک حفظ نہ پہنچ جائے، اس میں تر کر کے وہ سورت پڑھی جائے گی جس کا قصد تھا، لیکن سورہ قل هو اللہ بھول پہ پڑھی جائے یا ارادہ تن پڑھی جائے، جو سورت پڑھنی تھی اس کو چھوڑ کر قل هو اللہ شروع ہو جائے، وہ کافی ہے، اس کو توڑنا کافی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے اپنے مرحومینوں اور بانیان مجلس کے، بانیان مسجد کے مرحومین و مرحومات کے اصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد۔ اللہم باسباب آتین سورتین الى الرحمین معلومات للمانی عادت توفیب اسرائیل وللجمیع المؤمنین والمؤمنات الحاضرین والحاضرات، اللہم اغفر لهم واجرهم علی امت الطاہرین واخلف علی آلہم الغافرین، یا قاضی الحاجات اقض حوائج جمیع المحتاجین، اللہم واغفر ذنوبنا وغسل بطوننا وطہر بطوننا، اللہم وفقنا لاتباع الشریعات وجنبنا من الباطل والشقاق والافتراء، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین واحفظنا من جمیع شر الشیاطین بحق النبی وآل بیت المعصومین، اللہم صل علی